پیشاب کی جو ہے نا ضرورت وہ ختم ہی نہیں ہوتی. انفلمیشن کی علامت ہے یہ. پیشاب جب وہ کرتا ہے ایسا مریض تو پیشاب خود اگلے پیشاب کے لیے حاجت پیدا کر دیتا ہے کیونکہ وہ جلاتا ہے اور وہ جو فالس سمٹمز سگنل چلے جاتے ہیں دماغ کو کیونکہ پیشاب کے دباؤ سے جو سگنلز پیدا ہوتے ہیں وہ اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. تو بار بار پیشاب حالانکہ زیادہ پیشاب نہیں ہوتا اس لیے وہ اریٹیشن کا پیشاب ہے. اور یہ چیز سب سے زیادہ کس دوا میں پائی جاتی ہے؟ ہاں جی کینسر. اس میں قطرہ قطرہ بھی آئے گا تو سخت اس کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے. وہ خود قطرہ جلاتا ہے اور اگلے قطرے کے لیے خواہش بڑھا دیتا ہے. یہ ڈسچارجز جو گونوریا کی طرز کے ہوں وہ عورتوں میں بھی اور مردوں میں بھی اس کے ضرورت کو یاد دلاتے ہیں. ایک تو ہے نا باقاعدہ کسی کو سوزاک کی تکلیف ہو وہ اور بات ہے. عام طور پر ٹھیک ٹھاک ہیں لوگ لیکن علامتیں اس کی ظاہر ہوں اس کے ڈسچارج خاص طور پر ٹپیکل سوزاک کی علامتوں والے ہوں اس میں یہ دونوں میں مردوں عورتوں میں افیکٹو دوائی ہے. اس میں لیبر لائک پینز بہت پائی جاتی ہیں یوٹرس میں خواہ بچہ ہو یا نہ ہو پیٹ میں. اور گرانے کی وجہ بچہ گرنے کی وجہ غالباً یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی خواہ پیٹ میں بچہ نہ بھی ہو تب بھی یوٹرس میں ایسی دردیں ایسی موومنٹ نیچے کی طرف دباؤ پیدا کر دیتی ہے جیسے بچہ پیدا ہونے سے پہلے زے کی دردیں ہوتی ہیں. اور جب بچہ ہو تو وہی دردیں سچ مچ اس کو گرانے کا موجب بن جاتی ہیں. اس لیے سبانہ کی جو صرف تیسرا مہینہ ہے یہ ضروری نہیں کہ عین تیسرے مہینے میں ہو. سبانہ اس طرح سبانہ اس طرح پہچانی جاتی ہے کہ عام حالات میں بھی ایسی عورت کو نیچے کی طرف وہ زے کی دردیں جیسی دردیں اور دباؤ بھی ساتھ ہو. مینسز کا لمبا ہونا اور زیادہ ہونا یہ اس کی خاص علامت ہے. اور بعض دفعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں تو دو کے درمیان لگتا وقفہ ہی کوئی نہیں رہا. جتنا وقفہ مینسز کا ہوتا ہے اپنی مدت اس سے بھی کم وقفہ رہ جاتا ہے دو مینسز کے درمیان. اردو والے سن رہے ہیں ان کے لیے پیریڈز بھی کہتے ہیں مینسز بھی کہتے ہیں اور ہیز کے دو دور. فلو کے متعلق کہتے ہیں برائٹ ریڈ. مگر ایسی مریضہ کا فلو ہمیشہ برائٹ ریڈ رہ ہی نہیں سکتا انیمک ہو جاتی ہے. اگر یہ مرض نمایاں ہو تو اکثر انیمک ہونے کا رجحان ہوتا ہے. اس لیے برائٹ ریڈ کی بجائے وہ پھر پنکش سا ہو جاتا ہے آخر تک. اس میں شوٹنگ پینز یوٹرس میں پائی جاتی ہیں اور ان کی عجیب بات ہے کہ ان کا ایچنگ سے تعلق ہے. ایچنگ میں شوٹنگ پین نہیں ہوا کرتی. ایچنگ ہو رہی ہے وہاں درد ہوگی ساری سوزش والی جگہ میں. یہاں اگر وہ جنسی اعضاء میں خارش کے ساتھ شوٹنگ پینز ہوں تو اس میں سبائنا علاج ہے. اور خاص طور پر یوٹرس کی طرف جائیں اگر درد تو یہ ہے وہی بات یوٹرس کے اندر کوئی یا نیچے کی طرف حرکت کرنے والی دردیں ہیں یا اوپر کی طرف لیکن کھڑی دردیں نہیں ہیں. تیسرے مہینے کی ابارشن میں لکھا ہوا سب جگہ تو اور بھی ایسی دوا ہے جو تیسرے مہینے کی ابارشن میں خصوصیت سے اپنا مقام بنا چکی ہو. ڈاکٹر صاحب تو گائنیکولوجسٹ ہے آپ کے درمیان اسپیشلسٹ کیا تیسرے مہینے کے نہیں وہ شروع ہوئے ہے ورنہ آپولس پہلے مہینے یا دوسرے مہینے بہت ارلی بیلاڈونا تیسرے مہینے کے ساتھ بیلاڈونا کو یاد رکھیں. اچھے ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ پریونٹیو میجرز اگینسٹ ابارشن میں یہ دوا جو ہے وہ سب سے اہم رول کردار ادا کرتی ہے. اور میرے نزدیک وہ کولوفائلم بہت افیکٹو ہے. کولوفائلم
کی علامتیں اکثر پائی جاتی ہیں. اس کی علامتیں اکثر نہیں پائی جاتی, چند عورتوں میں پائی جاتی ہیں. اس لیے پریونٹیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی علامتیں بھی پائی جاتی ہوں. تو صرف تیسرے مہینے کے لحاظ سے کام نہیں کرے گی اگر لمبے مینسز کی ہسٹری ہو, جو باقی علامتیں ہیں وہ پائی جائیں. تو کولوفائلم کوئی پابند نہیں ہے لمبے یا کم مینسز کا, اور کولوفائلم میں بھی وہی نیچے کی طرف دباؤ اور دردیں پائی جاتی ہیں جو رانوں میں بھی اترتی ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کولوفائلم بہت افیکٹو ہے تھریٹنڈ ابارشن میں, اور آئندہ کے لیے ابارشن روکنے کے لیے 200 طاقت میں اگر کھلائی جائے ہفتے میں ایک دفعہ, تو چند مہینے کے اندر یہ ٹینڈنسی ٹھیک کر سکتی ہے. یعنی بعض جگہ کی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس کی بھی تعریف کی جاتی ہے, استعمال کر کے دیکھ لینی چاہیے. میں نے استعمال کروائی ہے لیکن اس کمبینیشن میں جو میں دیتا ہوں, اس لیے الگ نہیں میں کہہ سکتا. کلکیریا کارپ, سبائنا, اور تیسری کون سی دوا ہے؟ میوریکس. ہاں, یہ 3 دوائیں لمبے مینسز اور اندر کی ہر قسم کی تکلیفیں, گٹھلیاں, نوڈیولز, جس میں نوڈیولز پائے جاتے ہیں, ان سب کے لیے بہت افیکٹو ہے کمبینیشن کے طور پہ. وہ ایبارشن کے بھی اینٹی ہے کافی, لیکن میں نے جو کہا نا, میں نے اس کو کبھی الگ استعمال نہیں کیا سنگل, اس لیے میں نہیں کہہ سکتا. مگر کولوفائلم کو تو میں نے استعمال کیا اور بہت افیکٹو ہے. کمبینیشن پریگننسی میں بھی دے سکتے ہیں, اور کیا کمبینیشن اس پریگننسی میں دلاتا ہوں میں. ایبارشن کس طرح بغیر پریگننسی کس طرح ہو سکتی ہے, تو بتا دیں مجھے ایبارشن بغیر پریگننسی کی وجہ ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں اس میں ایک چیز خاص طور پر بتائی گئی ہے کہ اگر ممبرین پھٹ جائے اور پلیسنٹا از اباؤٹ ٹو بی ایکسپیلڈ, اس وقت یہ دوا بہت مفید ہوتی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیسے ہو سکتی ہے. پھٹے ہوئے پلیسنٹا میں بچہ پھر بھی ریٹین ہو کے بچ جاتا ہے. یہ سائن ہے نا حضور ایبارشن کی پہلی, پھٹ کے پھر وہ پلیسنٹا تو نہیں پھٹا, لیکن وہ جو ممبرین ہے وہ پھٹ گئی ہے. پلیسنٹا اسٹل اٹیچڈ, ممبرین جو اس سے مراد ہے آؤٹر, جی وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے. جی وہ کیونکہ ہوتا ہے, یہ کہتے ہیں جو ممبرین پھٹتی ہے جی, تو اس علامت کے ظاہر ہوتے ہی یہ دوا دی جائے. تھریٹنڈ ابارشن. رائٹ. یوٹرس اور اوورین میں بھی وائلنٹ پینز ہوتی ہیں اور ان میں شوٹنگ ہے. یوٹرس کے اندر متحرک ہوتے ہیں. اردو میں ہم لیکوریا کہتے ہیں, اس کا اور نام بھی ہے کوئی, پانی آنا کہتے ہیں ہم طور پر, جو عام طور پر وقت میں دیہاتی عورتیں آئے وہ پانی آنا کہا کرتے تھے. تو وہ جو بھی ہے لیکوریا ہی ہے اصل. اس میں یہ اگر گرینولیشن پائی جائے اور کوپیس ہو تو ایسا لیکوریا کہتے ہیں, اکثر کرونک ہو جاتا ہے. تو کرونک لیکوریا میں جب زیادہ ہو, کھلا ہو اور اس میں گرینولیشن بھی پائی جائیں, اس میں یہ بہت افیکٹو ہے.